کہنے والے تو کہتے ہیں خان صاحب کو لانے کا تجربہ بھی بہت مہنگا پڑ رہا ہے. عوام مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی صورتحال سے بہت تنگ ہے اور آگے بھی صورتحال کو اچھی نظر نہیں آتی. دیکھیں سب سے بڑا المیہ یہی ہے اور یہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے، 70 سال سے ہو رہا ہے. پاکستان کو ایک تجربہ کا بنا دیا گیا جہاں پر ہر 2-4 سال بعد تجربے کا شوق اٹھتا ہے. ان تجربوں کے کبھی اچھے نتائج نہیں نکلے. کبھی سول حکومت کا تجربہ ہوتا ہے، کبھی مارشل لا کا تجربہ ہوتا ہے، کبھی پیچھے رہ کر حکومت چلانے کا تجربہ کیا جاتا ہے، کبھی ٹیکنوکریٹ لا کر حکومت چلائی جاتی ہے، کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے حقیقی جمہوریت کا تجربہ بھی کر لیا جاتا ہے. لیکن سب سے برا تجربہ ہمیشہ جمہوریت کو ہی قرار دیا جاتا ہے. جب بھی جمہوریت آتی ہے تو انریسٹ نظر آتی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تجربات کا سلسلہ ہے، یہ کب تک چلے گا؟ مضبوط اور مستقل جمہوری نظام اس نے دنیا بھر کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے اور دنیا اس نظام کے اوپر متفق ہے. دنیا جمہوری نظام کا تجربہ کر کے اس کے فائدے بھی حاصل کر چکی ہے. لیکن ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کون سا نظام راس آ سکتا ہے. خان صاحب کو اقتدار سنبھالے ابھی 15-16 مہینے ہونے کے تقریباً ہوئے ہیں اور اب تک چونکہ حکومت کی بھی کوئی کل سیدھی نظر نہیں آتی اور سابقہ حکومتوں پر بے ایمان اور چور ہونے کی مہر لگا دی گئی ہے، تو ہمارے پاس ایک اور بھی آپشن ہے اور وہ آپشن ہے صدارتی نظام کا. اس کا تجربہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ بھی مارکیٹ کے اندر گھوم رہا ہے. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم غلط طریقے سے کیے گئے کاموں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ نتائج بڑے اچھے نکلیں گے اور جو بہتر طریقے سے ہونے والے عمل ہیں ان میں سے خامیاں نکالتے ہیں. تو بار بار تجربوں کا انجام ہمارے سامنے ہے. انجام معلوم ہونے کے باوجود ہم تجربات کرنے سے باز نہیں آتے. مستقل اور مضبوط جمہوری نظام جن کی بنیاد پر ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن ہو، اس کے سوا اور کوئی حل نہیں. دیکھیے حکومت خان صاحب ہی چلا رہے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ خان صاحب کے علاوہ کوئی اور حکومت چلا رہا ہے تو اس کو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے. اگر ایسا ہوتا کوئی اور حکومت چلا رہا ہوتا، پیچھے اور دماغ ہوتے تو معاملات اتنے خراب ہوتے. پے در پہ اس طرح بونگیاں ماری جاتی، گورننس پر کنٹرول ہوتا، سیاسی اور سماجی مسائل دونوں پر مکمل گرفت ہوتی، فیصلوں میں ابہام نہ ہوتا، باتوں سے پیچھے نہ ہٹنا پڑتا، انتظامیہ کو بار بار تبدیل نہ کرنا پڑتا. ہاں 4-6 مہینے پہلے ضرور یہ صورتحال سامنے آئی تھی جب حکومت کی اپنی معاشی پالیسیاں ناکام ہوئی تو دباؤ بڑھ گیا تھا، تو ان کی ضرور مدد کی گئی. لیکن اب خان صاحب اور ان کی ٹیم کے پاس ملک چلانے کے مکمل اختیارات ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور کر رہے تو کتنے کر رہے ہیں. کوئی ایسا کام بھی حکومت کرنے کی کوشش نہیں کری جس سے ان کی کسی سے لڑائی ہو جائے. 1-2 بار غلطی ضرور کی گئی لیکن اس کے بعد سے محتاط رویہ اختیار کر لیا گیا. تو معاشی معاملات ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں یہ امپریشن ضرور موجود ہے کہ وہ معاملات شاید IMF کے کنٹرول میں ہیں. جو IMF کہتا ہے ہم اس کی شرط مان جاتے ہیں، ان کی شرائط مان لیتے ہیں. اسی وجہ سے ٹیکسوں اور مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. لیکن صرف معاشی معاملات ہی نہیں ہوتے، اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں. حکومت بہت بڑی ایک اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جو حکومت کے پاس ہیں لیکن چونکہ اس میں پرابلم ہے، گورننس ٹھیک نہیں ہے، انیبلٹی ہے، تو اس وجہ سے اس کے نتائج اچھے نہیں آ رہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کے اختیار میں کچھ نہیں. حکومت کے اختیار میں بہت کچھ ہے، صرف یہ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پاس اختیار کیا ہے اور انہیں استعمال کیسے کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ جس حکومت کو اپنی پولیس فورس پر اعتماد نہیں ہے، پولیس افسران پر اعتماد نہیں ہے، آئے روز پولیس بدل دی جاتی ہے، بیوروکریسی پر اعتماد نہیں ہے، انتظامیہ پر یقین نہیں ہے، اور تو اور عوام پر بھی یقین نہیں ہے، وہ بھی ٹیکس چوروں کی فہرست میں ہے، سیاسی جماعتوں پر یقین نہیں ہے کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں کرپٹ ہیں، سب کچھ غلط ہے، سب کچھ ہی خراب ہے، پولیس جرائم پیشہ افراد پر مشتمل ہے اور اس خرابی کی جڑ پچھڑے ہیں، تو پھر وہ حکومت کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے؟ عوام کا اعتماد کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ کوئی اور کسی ادارے کے بارے میں اگر بولتا ہے تو آستینے چڑھا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہو، اور خود اداروں کو کون سا کانفیڈنس دے رہے ہیں. تو اصل اعتماد کی کمی ان میں ہے جنہیں
حکومت چلانا نہیں آ رہی، جن لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے ان کے بارے میں اگر آپ اس طرح کا موقف رکھیں گے اور وہ بھی پبلکلی، تو اس کا ان پر کیا اثر پڑے گا؟ جس پولیس کو آپ جرائم پیشہ افراد پر مشتمل فورس قرار دے دیں گے، اس کا مورال کہا جائے گا، بالکل زیرو ہو جائے گا۔ تو حکومت کا کام برائیاں گنوانا نہیں ہوتا، برائیوں اور خامیوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، ایسا سسٹم لانا ہوتا ہے جس میں برے لوگ خود ہی باہر ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے کہ سسٹم نہیں ہلتا، سسٹم متاثر نہیں ہوتا اور کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو اصل کام تو یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے کام لیں، نہ کہ آئے دن ان میں بیٹھ کر کیڑے نکال کر انہیں ناکارہ قرار دیں۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اور ایک اور بڑی اہم سٹوری ہے، وہ یہ کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے دورہ ملائیشیا اچانک ملتوی کر دیا۔ ان کے دورہ ملائیشیا کو ملتوی کرنے پر بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ خان صاحب نے ملائیشیا میں ہونے والی اسلامک کانفرنس میں شرکت کرنا تھی، جس میں قطر سمیت کئی ممالک شامل ہیں۔ اس سے پہلے خان صاحب سعودی عرب کے دورے پر گئے، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب نے سعودی عرب کے کہنے پر ملائیشیا کا دورہ منسوخ کیا ہے، اور یہ دورہ سعودی عرب کے یعنی یہ دورہ منسوخ کرنا سعودی عرب کے دورے کا نتیجہ ہے، جس کے بعد سرکاری طور پر خان صاحب نے ملائیشیا جانے سے انکار کر دیا۔ اب خان صاحب جو ہمیشہ ملائیشیا کے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں مہاتیر محمد، ان کے ویژن اور اس کی ترقی کو مثال بنا کر پوری قوم کے سامنے پیش کرتے رہے، اور خان صاحب ہمیشہ مہاتیر محمد کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں، اور بہت سے مسلمان ممالک یا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مہاتیر محمد واقعی بہت زبردست قسم کے آئیڈیل قسم کے حکمران ہیں، اور وہ پہلے مسلمان حکمران ہیں بلکہ واحد ہے ابھی تک جنہوں نے کشمیر میں ہونے والے مظالم پر جو پاکستان کا موقف ہے، جو پاکستان کا نیریٹو ہے، اس کی انہوں نے کھول کے حمایت کی۔ کسی عرب ملک نے پاکستان کی اس طرح حمایت نہیں کی جس طرح ملائیشیا نے پاکستان کو انڈوز کیا اور پاکستان کے موقف کو جو وہ سیکنڈ کیا۔ انہوں نے مودی کو بھی شدید کرٹیسزم کا نشانہ بنایا۔ انڈیا کے ساتھ ملائیشیا کے بہت زبردست تجارتی تعلقات ہیں، سیاحتی تعلقات ہیں، لیکن انہوں نے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ یعنی روک دیے۔ اب سعودی عرب کو ملائیشیا سے پرابلم ہوئی ہے یا پھر قطر سے پرابلم ہوئی ہے، یا ان کی دشمنی، اس کی بڑی وجہ ہے خان صاحب جنیوا چلے گئے ہیں۔ اب سوال یہ آخر ایسی کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے خان صاحب کو اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا؟ خان صاحب تو کہا کرتے تھے کہ وہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے اور مسلم امہ کے بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن سعودی عرب انفارچونیٹلی جس نے آج تک کشمیر کی مذمت نہیں کی، لیکن انڈیا کے ساتھ ان کے بڑے زبردست کاروباری تعلقات ہیں، اس کے سامنے ہم نے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے۔ مہاتیر محمد نے تو علن کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا ساتھ دیا تھا، انڈیا کے ساتھ اربوں ڈالر کی سیاحت اور تجارت کو ٹھوکر مار دی۔ تو یہ جو ہم شاہی مفادات کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں، اب حالت یہ ہے کہ خان صاحب خود تو گئے نہیں، اور یہ سن رہے تھے کہ شاید وہاں پہ شام قریشی جائیں گے، ان کو بھی روک دیا گیا ہے۔ تو کوالالمپور میں ہونے والی اسلامک کانفرنس میں شرکت نہ کرنے سے خان صاحب نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا، لیکن اب دنیا کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ یو ٹرن کیسے لیا جاتا ہے۔